बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको होया बाचू के पुरस्रार जंगल के बारे में बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस जंगल को पुरस्रार क्यों कहा जाता है और इसमें कौन कौन से पुरस्रार वाक़यात रोनमा हुए हैं। नाज़रीन से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम इस जंगल के पुरस्रार होने के बारे में कुछ अकली और साइंसी दलीलें भी नाज़रीन के गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन ग्रामी, होया बाचू के जंगल को दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरस्रार जंगल कहा जाता है। रोमानिया में ये जंगल कई सौ सालों से लोगों को खौफजदा कर रहा है। होया बाचू के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि पुरस्रार न हो। यहाँ तक कि इस जंगल में फिरने वाली ताकतों से दरख्तों का हुलिया भी बिगड़ चुका है और यहाँ का हर दरख्त एक अजीब अंदाज में मुड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें तमाम दुनिया में आसेब ज़दा इलाकों की हकीकत को जानने वाले लोगों को यहाँ लाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इस जंगल का सबसे डरावना पहलू इस जंगल का मरकज़ है, जिसके अतराफ में दरख्त ही दरख्त हैं, लेकिन उस हिसार में किसी दरख्त के उगने की मजाल नहीं। मौत, गायब हो जाने का खौफ, अजीब व गरीब रोशनियाँ, किसी अनजान चीज़ का साया और फिर किसी खलाई मखलूक के जहाज़ उन तमाम चीज़ों में से हैं जो यहाँ जाने वाले अक्सर लोग अपनी जागती आंखों से देखकर आए हैं। होया बाचू का जंगल कितना पुराना है, इस बारे में कोई भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन सिर्फ एक ही हकीकत पर मबनी क्यास मौजूद है, जिसके मुताबिक होया बाचू का जंगल तकरीबन 55,000 साल पुराना है। ये जंगल तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रोमानिया में सबसे पहले लोग इसी जगह पर आए और कहा जाता है कि रोमानिया के ये लोग 6,500 साल कबल अज़ मसीह में यहाँ आए। इस जंगल का नाम होया बाचू इसलिए रखा गया है क्योंकि रोमानिया में होया बाचू चरवाहे के जंगल को कहा जाता है और इसका नाम ऐसे पड़ा कि एक चरवाहा सुबह सुबह अपनी भेड़ें चराने निकला और इस जंगल के वस्त में मौजूद दायरे के अंदर गया। याद रहे कि इस चरवाहे के साथ इसकी 200 के करीब भेड़ें भी थीं और देखने वाली आंखों ने देखा कि उसके बाद ना ही चरवाहा लौटा और ना ही उसकी कोई एक भी भेड़ वापस आई। इस जंगल के डरावने होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जंगल में बहुत से किसानों का कत्ल किया गया और ऐसा बहुत बार दोहराया गया। आया ये कत्ले आम जंगों की वजह से किए गए या फिर मजहबी बुनियादों पर कुर्बानियों के नाम पर किए गए, लेकिन तारीख के तनाजुर में इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी साबित होती है। विलायत, जिसे ड्रैकुला का नाम दिया जाता है, उसकी अपनी मौत इसी जगह पर वाक़ई हुई। होया बाचू से वहाँ के मुकामी लोग इतने खौफजदा हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी शख्स इस जंगल का रुख नहीं करता। जैसे ही आप इस जंगल में दाखिल होते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि कोई आपको देख रहा है और आपकी तबीयत में अजीब अजीब तब्दीलियाँ रोनमा होने लगेंगी। वहाँ जाने वाले कुछ लोगों को वहाँ जाते ही शदीद कै यानी कि उल्टी से दो चार होना पड़ा और कुछ लोगों को आधे सरदर्द की शिकायत रही और कुछ के जिस्म पर बगैर किसी चीज़ के ज़ख्म दिए अजीब व गरीब ज़ख्म उभर आए। इस पर मज़ीद अजीब ये कि कुछ लोग तो इस जंगल से जिस्म पर शदीद जलने के निशानात लिए भी आए और कुछ लोगों की कमर पर इंतहाई गहरे नाखूनों के निशान भी आए। अगर हकीकत पर मबनी बात की जाए तो ये बात कही जा सकती है कि ऐसा एलर्जी से हो सकता है जो कि जंगल में जाने पर इंसानी जिस्म में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। लेकिन हम सबको जिन्नात के बारे में बताया गया है और अगर उस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कोई भी जी शऊर बंदा इस नुक्ते पर पहुंच सकता है कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो कि एलर्जीज और आम जिन्नात से काफ़ी ऊपर है। होया बाचू का जंगल अवामुन नास की तवज्जो का मरकज़ तब बना जब एक बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर स्विफ्ट 1968 में इन तमाम सवालात का जवाब लेने इस जंगल में दाखिल हुआ। इस बायोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे ज़्यादा इस बात पर तहकीक करना अहम था कि इस जगह में दरख्त इतनी अजीब अंदाज में क्यों कर उगते हैं। फैक्टिकल के नाजरीन को हम बताते चलें कि जैसे जैसे हम इस जंगल में ज़्यादा अंदर तक जाते हैं, दरख्तों की साख्त तब्दील होती जाती है और ऐसे दरख्त नजर आने लगते हैं जो कि पहले घुमाव के साथ आगे की जानिब होते हैं और फिर सीधे ऊपर की जानिब उठ जाते हैं।
یہ تمام انتہائی پائیدار لکڑی کے درخت ہیں جنہیں جدید آروں سے بھی کاٹنا دشوار ہوتا ہے۔ اس پر مزید عجیب اور پراسرار بات یہ کہ ان درختوں میں سے کچھ درختوں پر عجیب و غریب نشانات ہیں اور ان نشانات کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان درختوں کو جلایا گیا ہو۔ بایولوجسٹ الیگزینڈر سوفٹ نے اس جنگل میں کئی دن گزارے اور ان کے مطابق جتنے دن بھی ان نے گزارے اتنا زیادہ ہی وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے رہے۔ ان نے کئی غیر مانوس سائے اپنے ارد گرد حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھے اور وہ یہ بات پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہر وقت ان کا پیچھا کوئی نہ کوئی ضرور کرتا رہا ہے۔ ان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان نے بہت سی عجیب آوازیں بھی سنی ہیں اور ان آوازوں میں سے سب سے تیز آواز ہمیشہ سے دانت بجنے کی آواز سنی ہے۔ ان نے بہت سی تصاویریں بھی لیں اور ان تمام تصاویر میں سب سے مشہور تصویر وہ ہے جن میں ان نے ایک ڈسک کی طرح کی اڑنے والی چیز کی تصویر کیمرے میں محفوظ کی اور ان کا ماننا ہے کہ وہ ایک UFO یعنی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس جنگل کی وسط میں موجود دائرے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس دائرے میں کوئی بھی درخت کیوں کر نہیں اگتا، تو اس دائرے میں موجود مٹی کا سائنسی تجزیہ ہو چکا ہے اور جن سائنسدانوں نے اس دائرے میں موجود مٹی کا سائنسی تجزیہ کیا ان کے مطابق اس دائرے میں موجود مٹی کے اجزاء میں ایک ایسا جزء موجود ہے جو کہ کسی بھی عام مٹی میں نہیں ہوتا اور اس پر بہت کم سائنسی تحقیق موجود ہے، اور یہ جزء اتنا زہریلا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی درخت اس مٹی کے اندر پنپ نہیں سکتا۔ خلائی مخلوقات پر تحقیق کرنے والے محققین ایک بلند دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس جنگل میں نظر آنے والی اڑن تشتریوں کا زمین پر لینڈ کرنے کا مقام یہی بنجر دائرہ ہے اور مٹی کے نمونوں میں پایا جانے والا زہریلا مادہ انہی خلائی مخلوقات کے جہازوں کا ایندھن ہے۔ خلائی مخلوقات کے ممکنہ جہاز کی پہلی تصویر 1968 میں لی گئی جب ایمیل بیرن نامی ایک شخص نے ایک اڑن تشتری کی تصویر اپنے کیمرے میں قید کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جنگل میں ملنے والے خلائی مخلوقات کے شواہد بھی بڑھتے گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پوری طرح سے جوان درختوں کو جڑوں سمیت اکھڑا ہوا اس جنگل میں دیکھا گیا ہے، اور یقیناً یہ کوئی عام انسان اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتا۔ خلائی مخلوق سے جڑا آخری ثبوت 2002 میں ریکارڈ کیا گیا جب رومانیہ کے شہر کلج کے 2 باشندوں نے ہوا میں اڑنے والی ایک پراسرار چیز کی ویڈیو بنائی جو کہ ایک سگریٹ کی شکل کی تھی اور 50 میٹر سے زیادہ لمبی تھی۔ ان لڑکوں کے مطابق یہ اڑن تشتری ہوا میں بلند ہوئی اور یکا یک بادلوں میں غائب ہو گئی۔ ایک اور عجیب و غریب اور عقل و خرد کو نہ سمجھ آنے والی کہانی بھی اس پراسرار جنگل سے جڑی ہے اور وہ ہے ایک دلہن اور دولہے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نیا نویلا شادی شدہ جوڑا اس جنگل میں گھومنے آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دولہے نے محسوس کیا کہ اس کی دلہن اس کے ساتھ نہیں چل رہی بلکہ ایک الگ ہی سمت میں جا رہی ہے۔ اس نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ جنگل میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دلہن آج بھی اس جنگل میں نظر آتی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا، اس لیے اس پر ہم کم ہی یقین کریں گے۔ یہاں ایک سائنسی اور عقل و خرد کو قدرے زیادہ سمجھ آنے والا واقعہ بھی ہم ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعات بجلی کے آلات سے جڑے ہیں۔ اس جنگل میں جانے والے لوگوں کے پاس موجود بجلی کے آلات بری طرح خراب ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ لوگ اس بات کا قیاس کرتے ہیں کہ ایسا بے انتہا طاقتور برقی مقناطیسی لہروں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق اس علاقے میں کسی بھی قسم کی برقی مقناطیسی لہریں موجود نہیں ہیں، اور اس پر مزید عجیب و غریب بات تب ہوتی ہے جب کوئی شخص ان برقی آلات کو لے کر اس جنگل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جب انہی آلات کو جنگل کے باہر چیک کیا جاتا ہے تو بالکل صحیح انداز میں کام کرنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو بالکل صریح اور واضح ہے، اور وہ یہ کہ اس جنگل میں کچھ تو ایسا ہے جو کہ عقل انسانی کے احاطہ سمجھ سے کافی دور ہے۔ 2 ممکنہ سائنسی وجوہات اس جنگل کے پراسرار ہونے کی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ قدرے سیدھی سادی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جگہ واقعی میں کسی خلائی مخلوق کا مسکن ہے، اور جیسے حضرت انسان نے اجرام فلکی کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے جہاز بھیج رکھے ہیں، بالکل اسی طرح خلائی مخلوق کے جہاز بھی زمین پر انسانوں کے بارے میں تحقیق کرنے آتے ہوں گے۔ یہ بات ہم اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک مشہور و معروف سائنسدان نکولا ٹیسلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا،
اور اس سائنسدان کی وفات کے بعد اس کی تحقیق کا صرف کچھ حصہ ہی عام لوگوں کو دیا گیا تھا، باقی تمام تحقیق امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ اس موضوع پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ پر آ رہا ہوگا، آپ اس انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری سائنسی دلیل اس جنگل کے پراسرار ہونے کے بارے میں یہ دی جا سکتی ہے کہ یہاں حقیقت میں کسی ملک کے جدید ہوائی جہازوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہو، اور اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جنات اور خلائی مخلوقات کا ڈر ڈال دیا گیا ہو تاکہ وہ کم سے کم اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور وہ ٹیکنالوجی جس کو سہون خفیہ رکھا گیا ہو وہ خفیہ ہی رہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔